لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ذکی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور بڑی گڑوی ہوتی ہے، بعض اوقات تلخ ہوتی ہے، لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، بحثیں چڑھ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب علی موسٹ ویلکم، بحثیں ہونی چاہیے، ٹھیک، جو سنا ہے اس پر عمل کرتے جائیں، چیک تو کریں صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو انشاءاللہ آپ بزرگان موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہ میری اصلاح فرمائیں گے اور کوئی ایسی ویڈیو بھی بنائیں گے جس کے اندر میری بات کا رد کریں۔ آج بھی ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک، ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے اندر اور رجب کے اندر، ماہ رجب جو مبارک ماہ ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ جناب علی مستحبات ادا کریں، ایک فلاں نماز پڑھیں جس کے اندر اتنی قل اللہ پڑھنی ہے، اتنی نازل نہ پڑھنی ہے، وہ مستحب ہے، روزے رکھیں، یہ ساری چیزیں صحیح بالکل درست روایات میں آئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ عبادت خداوندی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، ان کی تاکید آئی ہے، یہ سارے اعمال میرے سر آنکھوں پر، میرے سر کا تاج، اور میں ان کا انکاری نہیں، کلیئر ہو گئی بات، میں ان اعمال کا انکاری نہیں۔ لیکن سر کنفیوژن، ایک پرابلم یہ ہے کہ سر ذکی حیدری شعبان کے اندر مستحب ایک لمبی نماز بیان ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک، رجب کے اندر ایک بہت بڑی لمبی نماز، رمضان المبارک کے اندر 100 قل اللہ والی نماز ادا کر رہا ہے، جبکہ ذکی حیدری کی اپنی واجب نمازیں رہتی ہیں۔ یہ پرابلم ہے سر، واجب آپ نے ادا کرنی، نمازیں آپ پر واجب ہیں، آپ کو پڑھنی ہیں، کبھی بھی معاف نہیں ہوتی، اور جب بھی آپ ادا کریں گے تو قضا واجب قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، قضا واجب، ایک ادا قربتاً، ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو ادا واجب قربتاً اللہ، اگر ٹائم نکل گیا ہے تو قضا کر رہے ہیں تو قضا واجب قربتاً، تو یہ واجب ہے سر، یہ ڈیو ہے ہمارے پر، کبھی معاف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ مر جائیں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، تو آپ کا بڑا بیٹا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ نماز ادا کرے، اگر وہ خود ادا نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ پیسے دے کر کسی سے ادا کروائے۔ تو اب اتنی واجب چیز ہے اس کو آپ چھوڑ کے مستحب کی طرف جا رہا ہے ذکی حیدری کو جیسے بھی ٹائم ملا وہ 100 قل والی نماز پڑھوں گا۔ سر 100 قل والی نماز جو ہے نا، قل اللہ احد والی نماز بعد میں پڑھنا بھائی، پہلے تمہارے اوپر یہ تو حساب لگاؤ کتنی واجب نمازیں رہتی ہیں، وہ ادا کرو، وہ ڈیو ہیں۔ روزے رکھنے جا رہے ہو، مستحب روزے رکھنے جا رہے ہو شعبان کے، رجب کے، اس سے پہلے اپنے واجب جو روزے ہیں ان کی طرف دھیان دو کہ کوئی کتنے واجب ہے، اس کا حساب لگا کے اس کے مطابق روزے رکھو سر۔ تو یہ کیونکہ جب آپ الٹی گنگا بہائیں گے، واجبات کو مستحبات کو واجبات پر ترجیح دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المؤمنین، مولا کائنات، امام المتقین اپنی عام کتاب بھی نہیں، نہج البلاغہ کی کلمۃ الکسار کے اندر فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے نوافل واجبات کے مقابلے میں آ جائیں تو اس کو ادا کرنے سے، ان کو ادا کرنے سے، یعنی نوافل کو ادا کرنے سے، یعنی مستحبات کو ادا کرنے سے قرب خداوندی حاصل نہیں ہوگا۔ قرب خداوندی حاصل نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ ہماری تو ہر نماز کی نیت یہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ کام کرتا ہوں قربتاً اللہ، تو یہ جو قربتاً اللہ ہے، جب قرب حاصل نہیں ہو رہا، کسی عام بندے نے نہیں کہا، امیر المومنین نے کہا کہ الٹی گنگا بہاؤ گے، اگر مستحبات کو ترجیح دو گے، واجبات کے اوپر جا کر رکھو گے، ڈیوز تمہارے رہتے ہیں، واجبات تمہارے رہتے ہیں، تو مستحبات کے پیچھے جاؤ گے اور ان کو ادا کرو گے تو جان لو کہ ان کے ادا کرنے سے قرب خداوندی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کنفیوژن تھی، اس کو کلیئر کر لیجیے، بس کوئی بڑی بات تو میں نے نہیں کی بھائی۔ تو آپ آئندہ سے یہ کیجیے گا کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیے گا، ٹھیک، اگر آپ بڑے بیٹے ہیں تو اپنے والد صاحب کی قضا نمازیں پڑھیے گا، اور جب روزے کی بات آئے، مستحب روزوں کی بات آئے، تو آپ کے واجب روزے جو ہیں پہلے ان کو پریورٹی دیجیے گا، ان کو ترجیح دیجیے گا، بعد میں مستحب روزوں کی طرف جائیے گا جو کہ نوافل ہیں۔ حضرت امیر المومنین کے بقول واجبات جو ہیں وہ پریورٹی رکھتے ہیں، مستحبات سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں معارف قرآن اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔